من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعض الهمم ولا يناله غوص الفتن جلت عظمته. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير الطهر الطاهر الدر الفاخر العلم الظاهر المنصور المؤيد الرسول المسدد سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما على بقية الله في العالمين وخاتم أئمة المعصومين الكهف الحسين وغياث المستر المستكين ملجأ الهاربين وعصمة المعتصمين. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه فداه عجل الله تعالى فرجه الشريف. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم والشاكين فيهم والمنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد يا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. ألا وإن الدنيا قد أدبرت وعاظنت ببداع وأن الآخرة أقبلت وأشرفت باطلاع. ألا وإن اليوم المزمار وغدا السباق السبقة الجنة والغاية النار. أفلا طائب من خطيته قبل منيته العامل لنفسه قبل يوم بوسه. عزیزان گرامی، ابھی 2-4 دن کے بعد ہمارے نوے امام حضرت امام محمد تقی صلوات اللہ سلام علیہ کا روز شہادت ہے، جن کو بنی عباس نے زہر دے کے شہید کیا اور ائمہ معصومین میں کم ترین عمر رکھنے والے امام تھے. امام فرماتے ہیں کہ من انقطع الی غیر اللہ وکلہ اللہ الیہ ومن عمل علی غیر علم افسد اکثر مما یصلح. وہ شخص جو خدا کے علاوہ کسی اور سے لو لگاتا ہے، اور کریں، وہ شخص جو خدا کے علاوہ کسی اور سے لو لگاتا ہے اور خدا کے علاوہ کسی اور سے امید رکھتا ہے، خدا بند عالم اس کو اسی کے حوالے کر دیتا ہے. یہ حوالے کرنے کا مطلب یعنی خدا اب اس کے امور کا ذمہ دار نہیں ہے. خدا سے لو لگاؤ اور ان لوگوں سے لو لگاؤ جن سے لو لگانے کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. مانگنا ہے تو اللہ سے مانگو اور ان لوگوں سے مانگو جن سے اللہ تعالیٰ نے مانگنے حکم دیا ہے اور جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنا دروازہ قرار دیا ہے. خدا دے گا تو دروازے سے دے گا نا. تو اللہ کا دروازہ کون ہے؟ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام. اور وہ شخص جو بغیر علم کے، بغیر جانے بوجھے عمل کرتا ہے، وہ عمل کو اچھا کم کرتا ہے، فساد اور برباد زیادہ کرتا ہے. آدمی کو 2 رکعت نماز پڑھنا ہے تو صحیح طور سے علم حاصل کرنے کے بعد نماز پڑھے.
اپنی سمجھ میں کیا آتا ہے، جو آدمی اپنی سمجھ سے کام کرے گا وہ اپنے عمل کو باطل زیادہ کرے گا، صحیح کم کرے گا۔ لہذا ہمارے کیا ضروری کہ ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ کم از کم اپنے واجبات کو واجب ہے ہر انسان کے لیے کہ جو روز مرہ کے مسائل ہیں ان کا علم حاصل کرے۔ اسے خدا بند عالم نے ہمیں 15 برس کے بعد بالغ قرار دیا ہے۔ یہ 15 برس کی عمر ہم کو وقت دیا ہے احکام سیکھنے کا۔ ہم سیکھیں احکام، نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، رکوع کیسے ہوتا ہے، سجدہ کیسے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو سجدے میں جاتے ہیں تو ان کے انگوٹھے اوپر کھڑے رہتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں تو ہتھیلیاں یوں ہوتی ہیں، ہتھیلی کو رکھنا چاہیے، انگلی کو نہیں۔ میز پر نماز پڑھتے ہیں تو سجدے میں ہتھیلی ہونا چاہیے نا، وہ خالی چاروں انگلیاں میز پر رکھتے ہیں، ہتھیلی نیچے رہتی ہے۔ چاروں انگلیاں میز پر، ہتھیلی، تو جو سجدے میں ہونا چاہیے وہ تو ہے نہیں، جو ہونا چاہیے وہ ہے۔ یہ کیوں؟ اپنی طرف سے خود شریعت ایجاد کر لینا اور کسی قانون کا نہ جاننا کوئی عذر نہیں ہے۔ فرماتے دوسرا جملہ، اہل المعروف الا استعانہ احوج من اہل الحاجت الیہ لأن لهم اجرهم وفخرهم وذکرهم فہما استنى الرجل من معروف فإنما يبتدئ فيه بنفسه۔ بڑا عجیب جملہ ہے۔ جو لوگ نیکی کرتے ہیں اور لوگ جو ان سے سوال کرتے ہیں، درجہ کس کا بڑا ہے؟ مانگنے والوں کا درجہ بڑا ہے یا دینے والوں کا درجہ بڑا ہے؟ فرماتے کہ یہ لوگ یہ زیادہ محتاج ہیں، ان کو زیادہ اجر ملے گا کیونکہ ان کے پاس اجر ہے، فخر ہے۔ جب کوئی شخص کوئی نیکی کرتا ہے، بڑا قیمتی جملہ ہے میں معصومین کا، بڑا قیمتی جملہ، واقعی سونے سے لکھنے والا کا۔ ہم جب کسی کو ایک بات کرتے ہیں نا، پیسہ دیتے ہیں نا، تو ہم کہتے ہیں ہم نے اس پر احسان کیا ہے، ہم نے اس کے اوپر احسان کیا ہے۔ کہتے ہیں انسان جب نیکی کرتا ہے تو سب سے پہلے اپنی ذات سے شروع کرتا ہے۔ سب سے پہلے نیکی کا فائدہ انسان کو خود ملتا ہے۔ اگر آپ نے کسی بھوکے کو پیسہ دیا تو آپ کے پیسہ دینے سے بھوک اس کی ختم نہیں ہوگی نا۔ اگر ہوٹل میں جائے گا کھائے گا تو کچھ نہ وقت تو اس کو لگے گا آپ کا پیسہ لے کے ہوٹل تک جانے کے لیے، یا سامان لا کے گھر میں کچھ پکائے گا تو آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ تو لگے گا۔ آپ نے کسی مریض کو پیسہ دیا دوا کے لیے تو فوراً اس کا درد سر تو نہیں جائے گا نا، وہ پیسہ لے گا، دوا کھائے گا، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ لگے گا۔ تو بھوکے کی بھوک کچھ دیر کے بعد مٹے گی، بیمار کی بیماری، درد سر کچھ دیر کے بعد ملے گا، لیکن پیسے دینے والوں کو ثواب کب ملے گا؟ آیا اس کا ثواب موقوف ہے کہ بھوکے کی بھوک مٹ جائے تو ثواب ملے گا؟ بیمار کا درد ختم ہو جائے تو ثواب ملے گا؟ یا ادھر اس نے پیسہ نکال کے فقیر کو دیا، ثواب اس کے ہاتھ میں لگ گیا۔ اب غریب کے ہاتھ سے کوئی پیسہ لے گیا تو آپ کا ثواب تھوڑی کم ہوگا۔ تو ہر انسان جو نیکی کرتا ہے وہ سب سے پہلے اپنے اوپر احسان کر رہا ہے۔ لہذا اگر انسان کے پاس مانگنے والے نہ آئے تو سمجھے آج ہمارا خزانہ بند ہو گیا، ہمارا کھاتا کھلا ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی سوال کرنا نہ آئے تو انسان سوچے آج ہماری دکان میں بکری نہیں ہوئی،
آج کوئی گاہک نہیں آیا، نہیں یہ کہ آج اچھا ہوا کوئی مانگنے والے نہیں ہے، 10 روپے بچ گئے. سوچتے نا آج کوئی نہیں آیا، چلو آج 500 روپے بچ گئے. یہ 500 روپے بچے نہیں، یہ 500 روپے جو آخرت میں اکاؤنٹ میں جمع ہونے والے تھے آج جمع نہیں ہوئے. یہ جو غریب کی مدد کر کے ہمیں ثواب ملنے والا تھا، ہم اس ثواب سے محروم رہے. جو نیک لوگ ہوتے تھے وہ لوگوں کو تلاش کرتے تھے. اور اس کے بعد یہ حدیث سماعت فرمائیں، دیکھیں امام کیا فرماتے ہیں کہ العفاف زینت الفقر. محتاج ہونا ایک مسئلہ ہے، اپنے کو باعفت رکھنا، ہاتھ نہ پھیلانا الگ مسئلہ ہے. خودداری فقیر کی زینت ہے. اگر کسی فقیر و محتاج میں خودداری ہے تو زینت ہے. والشکر زینت الغنا. اگر اللہ نے ہم کو پیسے دیے ہیں تو اس کی زینت شکر خدا کرنا ہے. اگر انسان سوچے مجھ کو پیسے ملے ہیں، کبھی آدمی اکیلے میں بیٹھ کر کے سوچے تو صحیح کہ مجھ کو دولت مل گئی، لیکن میرے ایسے کتنے لوگ ہیں مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں، میں ڈپلوما ہوں، وہ ماسٹر ہیں، وہ ڈاکٹر ہیں، تجربہ ان کے پاس ہے، زبان ان کے پاس ہے، خاندان ان کے پاس ہے، لیکن ان کو پیسہ نہیں ملا، مجھے پیسہ زیادہ مل گیا. تو پیسہ میری بنا پر ملا، کسی نے دیا ہے. تو جب آدمی اپنے کو بے نیاز دیکھے، صاحب ثروت دیکھے، تو شکر پروردگار تیرا شکر ہے کہ میں اس کے لائق نہیں تھا، تو نے مجھے دیا. اور جو آدمی نعمتوں پر شکر ادا کرتا ہے، خدا کرتا ہے ہم شکر ادا کرنے والوں کے اضافہ کرتے ہیں. وَالصَّبْرُ زِینَةُ الْبَلَا. اگر بلائیں نازل ہو تو فریاد مت کرو، صبر کرو، کیونکہ اس میں کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور ہے. اگر بیمار ہو گئے تو شکر کرو، شکوہ مت کرو کہ کیوں. اگر بیمار ہو گئے بغیر کسی وجہ کے بیمار ہوئے تو یہ بیماری کسی گناہ کا کفارہ ہے یا کسی درجے کے بڑھوتری کا سبب ہے. اگر بلا نازل ہو رہی ہے، امتحان ہے، تو شکر پروردگار یہ بلا، یہ بیماری میری گناہوں کا کفارہ ہے. کفارے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اگر کسی گناہ پر خدا بند عالم نے دنیا میں کچھ سزا دے دی تو آخرت کی سزا سے آپ بچ جائیں گے. خدا ایک گناہ پر 2 عذاب نہیں دے گا. صبر سے کام لیں. والتواضع زینت الحسب. یہ بڑا مسئلہ ہے. میں سید ہوں، میں خان ہوں، میں پٹھان ہوں، میں خواجہ ہوں، میں بڑے باپ کا بیٹا ہوں. کہتا ہے یہ بڑائی نا، اس کی زینت ہے سر جھکا کے چلنا، اکڑ کے نہیں چلنا. اکڑ کے نہیں چلنا چاہیے. ایک بات میں اکڑ کے بارے میں کہوں، دیکھیے اکڑ کہاں ہوتی ہے. ایک آدمی زندہ ہے، اس کے بدن میں جان ہے، اس کے ہاتھ ہل رہے نہیں رہے ہیں، ہاتھ ہل رہا ہے، پیر ہل رہا ہے، گردن ہل رہی ہے، چل رہا ہے، پکڑ رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، مومنٹ ہے نہیں ہے. لیکن وہ مردہ جو اس کے تختے پر رکھا ہوا ہے، اس کا ہاتھ ہل رہا ہے، گردن ہل رہی ہے، یہ ہاتھ پیر اکڑ گئے ہیں. مردے کے ہاتھ پیر ہل رہے ہیں یا اکڑ گئے ہیں؟ ہاتھ پیر کس کے ہل رہے ہیں؟ زندہ کے. تو جو آدمی اکڑ کے چل رہا ہے سمجھیے وہ اخلاقی طور پر مردہ ہے، کیونکہ ہاتھ پیر کا اکڑنا مرنے کی علامت ہے، زندگی کی علامت نہیں ہے. جو آدمی اکڑ کے چل رہا ہے سمجھیے اس کا اخلاق مر گیا ہے، کیونکہ مردہ کا اکڑ کس کے لیے پائی جاتی ہے؟ مردے کے ہے نا. زندہ تو اکڑتا نہیں ہے.
زندگی تو ہاتھ پیر حرکت کرتے رہتے ہیں، تو جہاں اکڑ پائی جائے سمجھیے آدمی حقیقی طور پر مردہ ہو گیا ہے۔ والفصاحت زینت الکلام، کلام کی زینت اچھی گفتگو کرنا ہے۔ والحفظ زینت الروایہ، اگر آپ روایت کر رہے ہیں تو اس کو یاد رکھنا اس کی زینت ہے۔ خفض الجناح زینت العلم، علم کی پہچان یہ ہے کہ آپ اپنے بازوؤں کو جھکائے رکھیں۔ خداوند متعال نے اپنے پیغمبر وخفض جناحک للمؤمنین، پروردگار نے پیغمبر حکم دیا، پیغمبر آپ مومنین کے سامنے جھک کر کے پیش آئیں۔ پیغمبر کتنا جھکتے تھے؟ آپ غور کریں پیغمبر کے بارے میں، اپنے ہاتھوں سے گھر میں جھاڑو دیتے تھے، بکری کا دودھ دوتے تھے، بغیر زین کی سواری پر سوار ہو جاتے تھے، اکیلے جاتے رہتے تھے، کوئی سوار ملتا تو اس کو سوار کر لیتے تھے، زمین پر بیٹھ کر کے کھانا کھا لیتے تھے۔ آیا ان چیزوں سے پیغمبر کے درجہ بڑھتا تھا یا گھٹتا تھا؟ اکڑ مرنے کی علامت ہے، نرمی زندہ رہنے کی علامت ہے، اور علم، جتنا علم ہوگا اتنا آدمی جھکے گا، جتنا علم ہوگا۔ اگر کوئی آدمی عالم ہونے کے بعد، میں سر پر امامہ رکھنے کے بعد میں اکڑ رہا ہوں، تو علم میرے وجود میں نہیں ہے، خالی میں نے ٹیپ ریکارڈ کی طرح سے علم کو رٹا ہے، علم میرے وجود کا حصہ نہیں بنا ہے۔ آپ جتنا بڑے لوگوں کو دیکھیں گے سب کے سب آپ کو جھکتے نظر آئیں گے۔ حسن الادب، اچھے طرح سے پیش آنا، یہ عقل کی علامت ہے۔ لوگوں کے ساتھ خندہ پیشانی سے پیش آنا، یہ کرم کی علامت ہے۔ اور نیکی کر کے احسان نہ جتانا، یہ نیکی کی زینت ہے۔ نیکی کرنا الگ کام ہے۔ امام زین العابدین صلوات اللہ سلام علیہ فرمایا کہ نیکی کرنا ایک کام ہے اور نیکی کو بچا کے رکھنا ایک کام ہے۔ قرآن کہتا ہے یہ نہیں کہتا کہ جو نیکی کرے گا اس کو 10 گنا ملے گا، جو نیکی لے کے آئے گا اس کو 10 گنا ملے گا۔ اگر کسی نے کسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا تو 10 گنا ملا۔ ایک جگہ تذکرہ کر دیا، میں نے ان کے بچے کی فیس ادا کی تھی تو 1/3 تو چلا گیا۔ دوسری مرتبہ یہ ہوا، اما تم اکڑ رہے ہو، کل بھول گئے ہم نے تمہارے ساتھ کیا کیا تھا، 2/3 وہ بھی چلا گیا۔ اور کوئی موقع آیا، ارے میں نے ان کے ساتھ نہیں معلوم کیا کیسا احسان فراموش ہے، تو تیسرا حصہ بھی چلا گیا۔ ہم نے احسان جتا جتا کر کے اپنی ساری نیکیاں ختم کر دی تو آخرت میں کیا لے کے جائیں گے؟ نیکی کرنا الگ مسئلہ ہے اور نیکی کو بچا کے رکھنا الگ مسئلہ ہے۔ اسی لیے ہمیں کہتے ہیں نیکی کر کنویں میں ڈال، یعنی نیکی کرو بھول جاؤ، یاد بھی نہ رکھو تم نے کس کے ساتھ کیا احسان کیا ہے۔ احسان جتانا وہ زیادہ نقصان ہے، کیونکہ آپ نے کسی کو 1000 روپے دیے ہیں، اس کی قیمت ہے، لیکن احسان جتا کر آپ نے کسی کی مومن کی آبرو لی، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ آپ کے پیسوں کی قیمت ادا کی جاتی ہے، مومن کی آبرو کی قیمت نہیں ادا کی جا سکتی۔ لہذا احسان کرو، اس کو جتاؤ نہیں، کہ نماز کی زینت خضوع خشوع سے پیش آنا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو 2 حالتوں میں سے ایک حالت ہونا چاہیے، یا تم دل کی نگاہوں سے خدا کو دیکھ رہے ہو،
اگر تم دل کی نگاہوں سے خدا کو نہیں دیکھ رہے تو یقین رکھو خدا تم کو ضرور دیکھ رہا ہے. تو خضوع، ہم نماز پڑھتے ہیں اللہ اکبر کہہ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم، زبان پر بسم اللہ ہے، ذہن دکان میں لگا ہوا ہے، موبائل میں لگا ہوا ہے، دھندے میں لگا ہوا ہے، یہاں لگا ہے وہاں لگا ہوا ہے. السلام علیکم، نماز ختم ہوگی، پتہ نہیں کہاں گئے تھے کہاں سے چلے آئے. ساری نماز میں گھومتے ہیں، اللہ کے بعد کتنی دیر رہے. اور روایت میں کہ ہر شخص کی بات اتنی نماز قبول ہوگی جتنی دیر وہ نماز میں اللہ کی طرف متوجہ رہا. اگر نماز میں متوجہ نہیں رہے تو نماز قبول نہیں ہوگی. کہہ لیں گے اور ان کاموں کا انجام نہیں دینا چاہیے جو ضروری نہیں ہے. بیکار باتوں سے پرہیز کرنا یہ ورع کی علامت ہے. خدا ہم سب کو توفیق دے کہ ائمہ معصومین کے فرمان پر عمل کر سکیں، اپنی زندگی کو ان چیزوں سے زینت بخش سکیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، سیما علی بقیۃ اللہ فی العالمین، واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین. عزیزان گرامی، 10ویں و 12ویں کے نتیجے آ چکے ہیں، اور میں دیکھ رہا تھا اخباروں میں، شاید کسی اخبار میں ہماری قوم کا بھی کوئی بچہ اچھا نمبر لانے والا ملا ہو. آیا یہ بات توجہ کی ہے یا نہیں؟ آج جن گھرانوں کے بچوں کے نام اخباروں میں چھپ رہے ہیں، کیا گھرانوں کی عزت نہیں ہو رہی نا؟ کیا وہ قوم آگے بڑھ رہی نہیں بڑھ رہی ہے؟ کیا اہل بیت کے چاہنے والوں کے نام اس میں نہیں آنا چاہیے تو کیا؟ ہم کہاں ہیں؟ ہم کس جگہ کھڑے ہیں؟ ہمارے بچے کہاں جا رہے ہیں؟ اگر ہیں تو ہم کو معلوم نہیں ہے، یہ اور مصیبت ہے. نہیں ہے تو ایک مصیبت ہے. اور ہمارے قوم کے بچے اچھا نمبر حاصل ہے، ہم کو پتہ نہیں، اس کا مطلب ہے ہم اپنی قوم کے حالات سے واقف نہیں ہیں. اس پر کون توجہ دے گا؟ آیا ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں یا نہیں؟ ہمارا سارا ہم و غم یہ کھا لو وہ پی لو، یہاں کارپیٹ بچھا دو، وہاں ماربل لگا دو، وہاں سونا لگا دو، اسی میں ہمارا ہم و غم ہے. آج 10ویں اسکول کے امتحان آ گئے ہیں. کوئی ہے جو ہمارے بچوں کو گائیڈ کرے تمہیں 10ویں کے بعد کیا کرنا ہے، کس لائن میں جانا ہے، کس اسکول میں نام لکھانا ہے، کس کالج میں جانا ہے، تمہاری صلاحیتیں کتنی ہیں، تمہارا آئی کیو کیا ہے؟ ہم وہاں جا رہے ہیں. میں بہت
جو ہمارا درد ہے ہم اس کی طرح متوجہ نہیں ہیں، جو درد نہیں ہم اس کی طرح متوجہ ہیں۔ انجمنوں کا اپنا حال ہے، اداروں کا اپنا حال ہے، سب اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہیں۔ کیا اچھا ہوتا کسی کے کان میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ ہمارے محلے میں، ہماری انجمن میں وہ لڑکے جو ہائی اسکول پاس کر کے آئے ہیں ان کو جمع کرتے، ان کے نمبر دیکھتے، ان کی صلاحیتیں دیکھتے، ان کی رہنمائی کرتے، تم کو 11ویں میں کہاں جانا ہے، ان کی آئی کیو ٹیسٹ کراتے، کس لائن کے تم آدمی ہو، تمہیں کہاں جانا ہے، تو قوم آگے بڑھتی ہے۔ ہم ان میدانوں میں پیسہ خرچ کرنا ایسا لگتا ہے جیسے ہم نے پانی میں پیسہ ڈبو دیا ہے۔ میں بار بار کہہ چکا ہوں، پھر کہہ رہا ہوں، ہمارے کیا پتھروں پر پیسہ لگانا ہے، انسانوں پر پیسہ نہیں لگانا ہے۔ ہم پتھروں کے سجانے کے قائل ہیں، انسانوں کو سجانے کے قائل نہیں ہیں۔ جبکہ پتھر سے دوسرا پتھر نہیں پیدا ہوگا، لیکن ایک انسان ایک گھر کی کفالت کر سکتا ہے۔ میں کہتا رہوں گا، اپنے فریضے کو ادا کرتا رہوں گا، آپ مانیے یا نہ مانیے آپ کا کام ہے، آپ کے ذہن میں بات آئے نہ آئے آپ کا کام ہے۔ میں خدا کی بارگاہ پر پروردگار جس سے میں نہ ہو سکتا تھا، اس غریب، اس فقیر، اس گناہ گار، اس حقیر سے میں نے لوگوں کو تعلیم کی طرح متوجہ کرانے کی کوشش کی، لیکن یہ قوم ٹس سے مس ہونے والی نہیں ہے، کیونکہ ان کے ذہنوں میں پتھر بھسے ہوئے انسان نہیں۔ یہ پتھروں پر پیسے لگائیں گے، زمینوں پر پیسے لگائیں گے، کوئی جگہ ٹوٹ رہی ہے اس کی تعمیر کرائیں گے، لیکن کوئی بچہ فیل ہو رہا اس کی تعمیر نہیں کرائیں گے۔ آپ غور کریں، اس کو کون سمجھے گا؟ بہرحال میرا کام ہے پیغام پہنچا دینا۔ ایک بزرگ عالم تھے، میں نام نہیں لوں گا، کہلے میں آیت اللہ سسانی کے پاس گیا، کہلے کہ فلاں جگہ زلزلہ آیا گیا تھا، وہاں لوگوں کے مکان گر گئے تھے، میں نے لوگوں کے مکان بنوا دیے۔ کہ یہ کوئی مرضیت کا کام تھوڑی ہے کہ میں دوسری جگہ گیا، دوسری مرتبہ ملا کہ میں فلاں جگہ گیا تھا، وہاں اسکول نہیں تھا، میں نے اسکول کھلوا دیا، کہ یہ کام مرضیت کا تم نے کیا۔ کیوں؟ گھر بنانے سے دوسرا گھر نہیں بنے گا، لیکن اسکول بنانے سے 100 گھر بن سکتے ہیں۔ اسکول بنانے سے 100 گھر بن سکتے ہیں۔ کہ میں نے اسکول بنایا، کہ تم نے مرجعیت کا کام کیا ہے۔ ہم کب بیدار ہوں گے خدا بہتر جانے، شاید کسی کے دل میں میری بات اتر جائے، نہ بھی اترے تو میرا کام کیا، میرا کام پہنچا دے، رسول اللہ نے غدیر میں پیغام پہنچا دیا، اپنی ذمہ داری پوری کی، لوگوں نے نہیں مانا، اپنا خود نقصان کیا۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد، اللهم صل على سيدنا مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سيد الوصيين، اللهم صل على سيدنا مولاتنا فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين، اللهم صل على الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة وإمامي المسلمين،
اللهم صل على علي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق أئمة المسلمين. اللهم صل على موسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي التقي الجواد أئمة المسلمين. اللهم صل على علي بن محمد الهادي النقي والحسن بن علي الزكي العسكري إمامي المسلمين. اللهم صل على سيدنا مولانا صاحب الهيبة العسكرية والغيبة الإلهية حجة ابن الحسن القائم المنتظر المهدي. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. پروردگار امام عصر کے ظہور میں تعجیل فرما، حفاظت و بلا سے ہمارے امام کی حفاظت فرما، خطرہ کے رنج و غم و علم کو وجود مقدس سے دور فرما، قلب مقدس امام زمان ہم سے راضی و خوشنود فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. امن یجیب المضطر اذا